اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ نون لیگ کی اکثریت نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ نون لیگ کی اکثریت نے کلثوم نواز کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ کلثوم نواز کی نامزدگی کا حتمی اختیار میاں نواز شریف کو دے دیا گیا ہے۔ مختلف نام سامنے آ رہے تھے، جن میں شاہد خاقان عباسی کا، سردار ایاز صادق کا نام شامل تھا، خواجہ آصف کا نام شامل تھا، اور انہی ناموں کے درمیان ایک خبر آئی کہ چودھری نثار کا نام شامل ہو گیا۔ لیکن اب اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ نون لیگ کی اکثریت نے بیگم کلثوم نواز کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ کلثوم نواز کی نامزدگی کا حتمی اختیار نواز شریف کو دے دیا گیا ہے۔ اگلا وزیر اعظم پاکستان کون ہوگا؟ نون لیگ کی اکثریت نے کلثوم نواز کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ اس سے پہلے اس دوڑ میں جو لوگ شامل تھے ان میں شاہد خاقان عباسی، سردار ایاز صادق، خواجہ آصف اور چودھری نثار کے نام لیے جا رہے تھے۔ عبدالقادر بلوچ کا نام لیا جا رہا تھا، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ نون لیگ کی اکثریت نے بیگم کلثوم نواز کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ کلثوم نواز کی نامزدگی کا حتمی اختیار میاں نواز شریف کو دے دیا گیا ہے۔ اون ساہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اون صاحب، تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے حق میں فیصلہ دیا گیا ہے؟ جی بالکل، آج جو پارٹی میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام بڑے بڑے جو پارٹی کے رہنما تھے انہوں نے شرکت کی ہے، اور یہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی ہے جس کو میاں نواز شریف صاحب نے چیئر کیا، تو اس میں یہ جو ہے ڈیسیژن کیا گیا ہے۔ اس میں کہا کہ جو اکثریت ہے، جب نواز شریف صاحب نے پوچھا تو اکثریت نے جو ہے وہ بیگم کلثوم نواز کے حق میں فیصلہ دیا، اور یہ بھی نواز شریف کو جو ہے وہ انہوں نے یہ حق دے دیا کہ وہی جو ہے اس کے بارے میں فائنل فیصلہ کریں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب وہ مسلم لیگ نون کے صدر بھی نہیں رہے، لیکن پھر بھی اب جتنے بھی فیصلے ہیں وہی کریں۔ یہی لگ رہا ہے کہ یہ ڈیسیژن آنے کے بعد بھی نون لیگ کے سارے فیصلے میاں نواز شریف کریں گے، چاہے وہ صدر وزیر اعظم رہے یا نہ رہے، لیکن فیصلے کا حق جو حتمی ہے وہ نون لیگ کے لیڈران نے میاں نواز شریف کو دے دیا ہے، جو کہ نہ وزیر اعظم رہے ہیں اور نہ ہی پارٹی کے صدر رہے ہیں۔ جی ٹھیک، اور اونسائی صاحب ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے، جب جنرل مشرف نے میاں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا تو بیگم کلثوم نواز کا ایک کلیدی کردار تھا اس کے بعد مسلم لیگ نون کو یکجا رکھنے میں، جد و جہد میں؟ جی بالکل، اور بہت بڑے بڑے جو کردار ہیں جس میں چودھری نثار صاحب ہیں، ان پہ بھی اس وقت بھی یہی تنقید ہوئی تھی اور اب بھی یہی تنقید ہو رہی تھی کہ اس وقت جب سب سے زیادہ ضرورت تھی تو اس وقت یہ لوگ نہیں نکلے تھے، بیگم کلثوم نواز نکلی تھی، اور انہوں نے پارٹی کو جو ایک ریزسٹنس اون صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی گا اس وقت۔ مبشر لقمان صاحب نے بھی ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا۔ مبشر لقمان صاحب، تو فیصلہ یہ آ رہا ہے، مسلم لیگ نون کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ بیگم کلثوم نواز اگلی وزیر اعظم ہوں۔ آپ کی رائے جاننا چاہیں گے سب سے پہلے اس پر؟ دیکھیں، یہ بالکل ان کا ایک فرسٹ ریاکشن جو ہے وہ صحیح ہے، اور اون صحیح کہہ رہے تھے۔ میں نے جو آخری میں ان کے جملے سنے کہ جب سارے بیٹھ گئے تھے پچھلی باری تو بیگم کلثوم ہی باہر آئی تھیں، ان کی بڑی کریڈیبلٹی اس حساب سے۔ لیکن آپ کو میں ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ بیگم کلثوم نواز کی صحت بہت خراب ہے، خاص طور ان کو گھٹنوں کی بہت تکلیف ہے، اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ڈے ٹو ڈے امور جو ہے حکومت پاکستان کے چلا سکتی ہیں، یہ ایک ٹوٹلی بچگانہ سوچ ہے۔ اس عمر میں ان بیماریوں کے ساتھ، یعنی کیا پاکستان کو بیمار اور خاندانی لوگ ہی چلائیں گے؟ آکے 20 کروڑ پاکستانی مر گئے ہیں، وہ دفن ہو گئے ہیں کہ اور کوئی اہل نہیں ہے؟ پوری پارٹی جو ہے اتنی بڑی اپنی خود ساختہ پارٹی بنی ہوئی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی ایک ورکر، ایک رہنما ایسا نہیں ہے جو خاندان کے علاوہ ہو اور جس کو دیا جائے، اور ہمارے نصیب میں کیا بیمار لوگوں نہیں آنا ہے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے، یہ قوم سے کس قسم کے بدلے لے رہے ہیں؟ مبشر لقمان صاحب، اگر کلثوم نواز صاحبہ کو لانے کا فیصلہ پارٹی برقرار رکھتی ہے تو اس سے پہلے انہیں ایک انٹرم پرائم منسٹر پر بھی جانا ہوگا؟ نہیں جی، میرا نہیں خیال، کیونکہ وہ اس میں ان کے پاس اتنی مارجن ہے کہ کسی ایک ریزرو سیٹ پہ کسی کو وڈرا کرا کے ان کو فوری طور پہ اسی سیشن میں اسمبلی میں الیکٹ کر لیں گے، اور سپیکر ان کے اپنے ہیں، اور ٹائم تو لگنا نہیں ہے، وہ تو 1 گھنٹے کا پروسیجر ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ اس کے پر ووٹ آف کانفیڈنس بھی وہاں پہ کروا سکتے ہیں۔ سو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی لمبا ٹائم لگے گا اس میں۔ ٹھیک، اور یہ فوری طور پر ہو سکتا ہے۔ سعید قاضی صاحب اور چودھری غلام حسن صاحب سے بات کریں گے، لیکن مبشر لقمان صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں بیگم کلثوم نواز کے حق میں فیصلہ آنے کی خبر پر
کہ صرف وہی رہ گئی ہیں یا خاندان سے ہی، تو آپ کی رائے میں اور کون ہو سکتا ہے اس پارٹی سے؟ میں بتاؤں پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، قابل احترام لوگ ہیں، بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پارلیمنٹ کا پتہ ہے، جن کو سینٹ کا پتہ ہے، کہ جن کو گورننس کا پتہ ہے، اور یہ پی ایم ایل این کے منہ پہ تھپڑ ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ نون لیگ کے منہ پہ تھپڑ پڑا ہے، اور بات یہ ہے کہ ان کی قربانیاں ہیں، ان ورکرز کی، ان پارٹی کے لوگوں کی، وہ ہم لوگوں کے آگے، اوروں کے آگے ان کی ہزا سرائی ہوئی ہے، بہت زیادہ ہوئی ہے، جگ ہسائی ہوئی ہے۔ ان کا رائٹ ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان میں سے، کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی چن لیں، کوئی مذائقہ نہیں، وہ اس کی میرٹ یا ڈی میرٹ پہ بعد میں دیکھتے رہیں گے۔ لیکن کیا خاندانی وراثت بن گئی ہے حکومت پاکستان، ریاست پاکستان، کہ ایک خاندان کے باہر نہیں جا سکتی؟ وہ کہتے ہیں کہ رسی جل گئی ہے پر بل نہیں نکلا۔ میاں صاحب کی گردن کا سریا جو ہے نا وہ ابھی تک نکلا نہیں ہے۔ ٹھیک، اور جس ڈیوائیڈ کی، جس ٹوٹ پھوٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ فیصلہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ اس ڈیوائیڈ کو مزید بڑھانے کا، ٹوٹ پھوٹ کو مزید بڑھانے کا باعث بنے گا؟ دیکھیں نا جی، میں تو مسلم لیگ کا ورکر نہیں ہوں، نہ میں ان کا عہدیدار ہوں۔ مجھے اگر یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے تو آپ کے خیال میں ان لوگوں کو کیسے ہوگی؟ یہ تو بہت تیز ڈیوائیڈ کر دیں گے۔ لیکن یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یا ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں، ٹھیک، بس چودھری غلام نہ حسین صاحب، کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیاں گے۔ ٹھیک، چودھری غلام حسین صاحب، یہ فیصلہ بیگم کلثوم نواز اگلی وزیر اعظم، اور یہ مبشر لقمان صاحب جس طرح سے بتا رہے تھے، کوئکلی بھی ہو سکتا ہے، ریزرو سیٹ پہ بیگم کلثوم نواز کو لائیں، فوری طور پر انتخاب کروائیں اور جلدی ہو جائے گا یہ کام۔ یہ فیصلہ کیسا فیصلہ ہے؟ نہیں، ان کو مسلم کے سربراہ جو ہیں اب تک اب رہ تو نہیں سکتے، میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم ہو گئے ہیں، تو وہ ان کی تو خواہش ہوگی کہ ان کی جگہ اگر ان کی وائف جو ہے محترمہ بیگم کلثوم نواز بن جائے، تاکہ ان کی کنٹینیوٹی پارٹی پر گریپ، اور نون لیگ جو ہے ان کے نام سے جانی جاتی ہے تو وہ کنٹینیو ہو۔ لیکن مسلم لیگ اندر کے حالات بہت خراب ہے۔ یہ پنجاب گورنمنٹ کیا کرے گی؟ آج ابھی ایک خبر چلی ہے کہ سابق وزراء جو ہے پنجاب ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے، اور انتظامیہ نے آگے کہ جی مہربانی کرے یہاں نہ ہی کرے۔ یہ حالت ہے لوگوں کی۔ اس کے بعد اگر کلثوم صاحبہ کو بناتے ہیں، جو نواز شریف کے لائلسٹ ہیں، ان کے وفادار ہیں، جو ان کے یعنی لوگ ہیں، وہ تو اس کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن جو 50 سے لے کے 100 آدمی ڈسگرنٹلڈ ہے، اور جو چوہی شجاعت اور پرویز الہی سے ایک طرف رابطے میں ہے، دوسری طرف اپنے پرپز کر رہے ہیں، کئی امیدوار ہیں، وہ لوگ اگلے 3 دن کے اندر سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے میاں نواز شریف کے لیے کہ وہ جب آل پاورفل پرائم منسٹر تھے، ہر چیز ان کے قبضہ قدرت میں تھی، آج اللہ کے حکم سے اتھاہ گہرائی میں گر گئے ہیں، تو وہ اب کون سی پارٹی، کون سی حکومت، یہ ساری قصے تارینے ہیں۔ سعید قیصر یہ فرمائیے۔ جب ایک دفعہ لوز کر جاؤ تو گریسفل ہے، جو چرچل نے کہا تھا، یعنی ڈیفائنٹ اینڈ ڈیفیٹ۔ ٹھیک، سعید قیصر یہ لیکن نہ فرمائیے۔ ان کو وہ ہو رہا ہے اور نہ یہ لیے انہوں نے۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آگیا۔ سعید قیصر صاحب، بیگم کلثوم نواز اگلی وزیر اعظم اگر بن جاتی ہیں، یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کا ہے، پارٹی کا ہے، پاکستان کے لیے کیسا ہے؟ سیاسی تدبر کی بات کریں، فہم و فراست کی بات کریں، تجربے کی بات کریں، یہ فیصلہ پاکستان کے لیے کیسا فیصلہ ہے؟ یہ حکومتیں اب بڑے عرصے سے پاکستان کے لیے نہیں بنتی، اپنے ذاتی لیے بنتی۔ اب دیکھیں اس کی یہ فیصلہ بڑا انہوں نے نا دانش مندی سے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیسز کھلنے والے ہیں۔ اگر ایڈمنسٹریشن پہ ان کی گریپ لوز ہوتی ہے اور باہر کا کوئی آدمی آتا ہے، اس پہ وہ ریلائی نہیں کریں گے۔ ہی ول ٹرائی ہز بیسٹ، وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ان کی فیملی میں جو بچی ہیں، ایک جن پر ابھی کوئی نہیں آیا اس طرح سے، ان کو بنایا جائے۔ اس کی وجہ ہے ریفرنسز ان پر نہیں، ان کے بچوں پر بھی کھل چکے ہیں، اس لیے وہ کسی پر ریلائی نہیں کریں گے اور اس کی پوری کوشش کریں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر اسی سلسلے نے کنٹینیو کرنا ہے اور یہ کر پائیں گے، کیا ان کے
اندر جس طرح چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے کیا کوئی ریبیلین تو نہیں ہو جائے گی, یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں, مگر ان کی اٹ موسٹ کوشش یہی ہوگی کیونکہ جو کیسز کھلنے والے ہیں, ابھی تو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے, وہ کیسز ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو جو ہے وہ کوئی اندر سزا بھی ہو سکتی ہے, جیلوں میں بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ ان کی ایک آخری اور پوری کوشش ہوگی, اور مجھے لگتا ہے وہ اسی پر ہی انسسٹ کریں گے. یعنی خاندانی دولت اور سیاست کے تحفظ کے وہ لیے یہی نا, چودھری صاحب گدی نشینی کے دور میں رہ رہے ہیں, یا کوئی ایکٹر کامیاب ہو جائے اس کا دل کرتا ہے اس کی ساری نسلیں جو ہے ہیرو آئیں. اسی طریقے سے یہ سرمایہ کا جو آپ کا نظام ہے, اس سرمایہ میں جس طرح سرمایہ انہیرٹ ہوتا ہے وہی طاقت جاتی ہے. بچہ بالکل نالائق ہی کیوں نہ ہو, رات کو سوچتا ہے کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا. یہ نظام ہے آپ کا نا, اسی پہ میں یہی کہہ رہا ہوں. سبق کیوں نہیں سیکھ رہے؟ سبق کیا سبق سیکھیں, کیا سبق بتائیں مجھے؟ ٹھٹے کھا کے نیچے گر گئے ہو گیا نا, وہ تو آپ اپنے آپ کو سروائیو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو اخلاقی آرگومنٹ دے رہے ہیں, اخلاقیات کا مسئلہ ہے. یہی سوال آپ سے, پارٹی کے لیے بیگم کلثوم نواز کیسی وزیر اعظم ہوں گی, اس سے پارٹی کو سروکار. پاکستان کے لیے اگر وزیر اعظم بنتی ہیں تو بیگم کلثوم نواز کیسی وزیر اعظم ہوں گی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پھر رات کو خواب میں ایک چڑیل آئی تھی. اس چڑیل نے مجھے بڑی بسوک سے بتایا کہ 62 MNAs جو ہیں پی ایم ایل این کے, وہ چودھری شجاعت کو مل چکے ہیں جا کے, ان سے ہاتھ بھی ملا چکے ہیں, اور 25 سے 28 کے قریب MNAs اور MPAs ہیں جنہوں نے براہ راست جا کے عمران خان سے رابطے کر لیے, ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں خدا را کسی طرح پی ٹی آئی کے اندر لے لیں. توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے, یہ رکے گی نہیں. بلکہ حالت یہ ہے کہ مجھے اپنے چینل کے رپورٹرز نے بھی اطلاع دی ہے کہ مے فیئر کے جو وہ اپارٹمنٹس ہیں وہاں سے گاڑیاں نکلی ہیں کچھ سامان لے کر. ابھی تو جیسے ہی ابھی مجھے آپ یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں گے تو میں پہلے مے فیئر جاؤں گا, وہاں سے سوجھ بوجھ لگاؤں گا کہ یہ کہیں گھر اور فلیٹ فوری طور پہ آگے تو نہیں بیچ رہے. تو میرا سوال یہاں چودھری غلام حسین صاحب یہ ہوگا کہ بیگم کلثوم نواز ہوں یا کوئی اور ہو پی ایم ایل این کا, ان کی پوری کوشش ہوگی کہ ان کے اثاثے اور غیر قانونی طور پہ منی آرڈر جو ہے اس کو بچایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام اداروں کے اوپر یہ زور دیں کون سے میڈیا کی بات کریں جو 90% گورنمنٹ کے ساتھ کی طرف سے اب مختلف حکومتوں کو لکھا جائے اور پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم جو ہے وہ واپس لائی جائے. ٹھیک, چودھری صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں, آپ کون سی میڈیا کی بات کر رہے ہیں, اس میں سے 90% حکومت کے ساتھ ہے؟ مبشر صاحب, چودھری صاحب آپ سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ کون سی میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں سے 90% حکومت کے ساتھ ہے؟ جی, وہ فکر نہ کریں چودھری صاحب, آپ دیکھیں ابھی پی ٹی وی جو ہے عمران خان کی پریس کانفرنس دکھا رہے تھے, میں نے یہاں پہ دیکھا ہے یو کے اندر. تو یہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے, زمین کھا گئی, پہلوان کیسے کیسے, جنہوں نے پچھلی حکومت سے پیسے کھائے ہیں نا, وہ اس وقت سکیمیں بنا رہے ہوں گے کہ اگلی حکومت سے کیسے پیسے کھائیں. یہ کھانے کے لیے ہے, فکر نہ کریں. ٹھیک ہے, سعید قاضی صاحب یہ فرمائیے, بیگم کلثوم نواز صاحبہ, جس ہم سیاسی تدبر کی بات کریں, سی پیک ہے, بیرون ملک دورے ہیں, بیرونی دنیا سے رابطے ہیں, صدور سے وزراء اعظم سے ملاقاتیں ہیں, یہ سب کچھ کیوں نہیں سوچا جا رہا؟ پارٹی اس وقت, حکومت, اندرونی معاملات, لائلٹی, یہ کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ پاکستان کہاں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم ریل پالیٹک کی بات کریں نا, ایک تو ہے نا تدریسی جو کتابوں میں لکھا ہے, ٹیکسٹ بک مورل جو ہیں ان کی بات کریں تو وہ اور کہانی ہے, مگر جو ریل زندگی ہے وہ ابھی آپ میکیاولی کی دنیا سے باہر نہیں نکلے, ابھی ہم میکیاولین ورلڈ میں رہتے ہیں. اب ظاہر ہے میاں صاحب کو ایک بہت بڑی ہزیمت ہوئی ہے, اس ہزیمت سے وہ چاہتے ہیں کہ انسکیتھڈ نکلیں, ان کو زخم نہ لگ سکے مزید, وہ اس سے نکلنے کی پوری کوشش کریں گے. مگر بات جو ابھی مبشر صاحب نے مجھے کہا ہے یہ بڑا نیچرل ہے, لوگ نکل, میں نے پہلے کہا تھا کہ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جو ان کی, اس وقت آپ سبھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج جو آپ نے فیصلہ کیا یہ شروع ہوا پٹیشنز کے ساتھ, جو عمران خان نیازی, شیخ رشید احمد اور سراج صاحب جو ہے جو جماعت اسلامی کی ہیں ان کی پٹیشنز تھی. ان میں لے دے کے 3 بنیادی باتوں پہ زور تھا. ایک, نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرو, ان کے لندن میں 4 فلیٹس ہیں. بھی انہوں نے ٹیکس چوری کیا ہے, ان کو ڈسکوالیفائی کرو. اور تیسرا یہ
کہ انہوں نے جو سپیچز کی ہیں اس میں کنٹرڈکشن ہے، وہ بھی لندن فلیٹ کے بارے میں، لہٰذا ڈسکوالیفائی کرو۔ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ کامن ویلتھ کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ اتنی فیکچول کنٹروورسی کی وجہ سے سپریم کورٹ براہ راست اس کا جورسڈکشن لے۔ لیکن ہمارے لیڈر نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی بھی ٹیکنیکل بنیاد میں نہیں جائیں گے اور ہمارا دامن صاف ہے، ہم عدالت میں جائیں گے، اپنا موقف پیش کریں گے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ آیا کہ 20 اپریل کو ججمنٹ آ گئی۔ اس میں 2 جج صاحبان نے ایک فیصلہ دیا، ان کے 3 ساتھیوں نے ان کی بات نہیں مانی اور اس کے نتیجے میں ایک GIT تشکیل دے دی گئی۔ ہم ادب سے اس پروسیس سے لے کر آج تک کے اوپر میں اس پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری رائے میں GIT پہلی بات تو ہے کہ اس طرح کے پولیٹیکل کوسچن کو جہاں ایک پولیٹیکل پارٹی ایک دفعہ دھرنے سے اقتدار نہ لے سکی، لاک ڈاؤن سے نہ لے سکی، اور پھر عدالت کے کندھوں پہ آنے کے لیے، اقتدار کے لیے یا ایک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، یہ خالص پولیٹیکل کوسچن ہے۔ عدالتیں اس کنٹروورسی میں پھنستی ہیں تو نقصان ہوتا ہے، یہ پوری دنیا کا جو اسٹوڈنٹس ہے۔ لیکن بہرحال عدالت عظمیٰ نے یہ لیا، اور اس کے بعد تاریخ میں کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نہیں بنی۔ ہم نے اس کو قبول اس لیے کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پروسیس سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی میں ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی غالباً انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ انویسٹیگیشن کے عمل کو جج صاحبان براہ راست سپروائز کر رہے ہو۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ انویسٹیگیشن الگ کام کرتی ہے، پراسیکیوشن الگ کام کرتی ہے، اور جوڈیشری اپنا الگ کام کرتی ہے۔ یہ جو کامن لا کا ایک اسٹیبلشڈ نارم ہے، ہم سمجھتے سیپریشن آف پاور کا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس میں ہماری رائے میں اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد GIT کی جو فارمیشن ہے، اخبارات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں ماڈرن ڈیوائسز جو ہیں وہ واٹس ایپ سے وہ شروع ہوتی ہے۔ عدالت عظمیٰ کو حق حاصل ہے کہ وہ جس بندے کو منتخب کرے، لسٹ سے نام چن لے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کم و بیش جو میرا تاریخ کا مطالعہ ہے، تاریخ قانون کا، اس میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کی باتیں سامنے آئیں۔ اس کے بعد GIT بنی۔ ہم نے ادب کے ساتھ گزارش کی کہ ایک ان میں وہ آدمی ہے جو ہمارے خلاف ریفرنس بنا چکا، ایک وہ آدمی ہے جو ہمارے خلاف برقع میں CF رہا، اس کی بیوی الیکشن لڑتی رہتی ہے۔ ہماری گزارشات ہم نے رکھی، وہ نہیں سنی گئی۔ ہم نے یہ ان کو بتایا کہ جناب وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف ایفیڈیوٹ واپس لے لو ورنہ اپروول بنانے کی کوشش، یہ بھی معاملہ چلتا رہا۔ پھر آخر میں رپورٹ آ گئی۔ اب رپورٹ پہ آ جائیں۔ رپورٹ ساری کی ساری، اکثر حصہ اس کا مخبر کی رپورٹ کے اوپر ہے۔ تھانے کچہری میں، تحصیل کے لیول میں جو رپورٹ ہوتی ہے وہ مخبر بتاتا ہے۔ یہاں ایک نیا اصطلاح استعمال کی گئی ہے جو آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں نے تو 47 کے بعد نہیں دیکھی، بلکہ مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر جب کامن لا شروع ہوا ہے انگریزوں کا 1860 سے، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی رپورٹ جو ہے سورس رپورٹ سے بنی ہو۔ اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ بہرحال اس میں سارے ڈاکومنٹ فوٹو کاپی ہیں، اور خود لکھا انہوں نے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تصدیق شدہ ہے، عدالت اس کو دیکھ لے۔ خیر رپورٹ آ گئی، تھوڑا آگے چلے۔ 3 ممبر بنچ جو تھا انہوں نے GIT پہ ہیئرنگ کی، اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد جب ڈیسیژن کے لیے کل اناؤنس ہوا کہ جی 5 ممبر صاحبان اس کا فیصلہ کریں گے، کم از کم ہمارے لیے یہ حیران کن ضرور ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ بھی کوئی اس کی ایک مثال ڈھونڈ سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ RD آٹم پارٹم کا بنیادی اصول ہے کہ no one can be condemned unheard۔ ایک بات کو 3 جج صاحبان سنتے ہیں اور فیصلہ 5 کرتے ہیں، ان کے لیے آسان کام تھا کہ 5 بیٹھ جاتے۔
لیکن بہرحال یہ ہوا ہے. ہم ادب سے کہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس قانون جورسپروڈنس کو ہم سمجھتے ہیں اس میں یہ انصاف کے تقاضے بالکل پوری نہیں کرتا. اس کے بعد اب جو آرڈر آئے ہیں اس کے 3-4 پہلو میں عرض کرتا ہوں. نیب کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ یہ کام کریں. ایگزیکٹو کی ڈسکریشن کو ختم کرنا عام طور پر ہم کیس لا میں ناپسند کرتے ہیں. جیسا آپ جج صاحب کی ڈسکریشن کو ختم نہیں کر سکتے, نیب کی اپنی ڈسکریشن ہے, ان کو آپ یوزرپ نہیں کر سکتے. پھر یہ کہا گیا ہے کہ ایک جج صاحب ہوں گے, مانیٹرنگ جج, جو یہ دیکھیں گے کہ یہ نیب کا ریفرنس کیسے بنتا ہے. بھائی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج, ہمیں بڑے ادب سے کہتا ہوں, کیا ریفرنس بنانے کے عمل میں شامل ہوگا؟ کیا انصاف کے تقاضے اس سے ہمارے پورے ہو سکیں گے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے؟ پھر کہ وہ 6 ہفتے میں کریں. ٹھیک, جو عدالت سنے گی وہ کیس, نیب عدالت پنڈی کی, اسلام آباد کی, اس کی براہ راست سپرویژن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے وہ جج کریں گے. اس کی کیا مجال ہوگی کہ وہ ملزموں کو یا کسی کو وہ کس طرح ان کا فیئر ٹرائل کرے گا, آرٹیکل 10 کے تقاضے کیسے پورے کرے گا؟ آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں. تھوڑا آگے چلیں. الزام تو یہ تھا کہ اربوں روپے, 50 ارب سے خان صاحب شروع ہوئے تھے کہ 50 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی. پھر کہا 10 ارب کے وہ فلیٹ ہے, موٹر وے میں کمیشن ہے, فلاں ہے. 30-35 سال کا ایک ایک کاغذ چھان مارا گیا. عدالت عظمیٰ کے 3 جج, 5 جج, 3 جج اور JIT 6 بندے, اور شاید ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہوں گے جن کو ساتھ بھائی جنات کہتے ہیں. چونکہ میں نے 12 کہا ہے کہ میں عاجزی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اچھا ایک وکیل ہوں, میں یہ رپورٹ 1 سال میں نہیں لکھ سکتا. میں اللہ اعلان کہتا ہوں کہ یہ رپورٹ لکھی جانے والی ہے نہیں. لیکن اس کے اندر بھی آپ کو 1 روپے کا بھی الزام نہ ملا, نہ موٹر وے میں کمیشن کا, نہ ایئرپورٹ میں کمیشن کا, نہ پاور پلانٹ میں کمیشن کا, نہ LNG کا. اب آپ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں کس بات پہ کہ جی 2013 میں جب انہوں کو نامینیشن پیپر دیے, انہوں نے جو رقم لی ہی نہیں, خود لکھا ہے, جو لی ہی نہیں اپنے بیٹے سے, وہ ریسیویبل ہو سکتی تھی, وہ چونکہ آپ نے ظاہر نہیں کی, لہذا آپ ڈسکوالیفائیڈ ہے. بھائی آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں میں کسی کمیشن پہ, کسی کک بیک پہ, کسی کرپشن پہ, لندن کے فلیٹ پہ ہی کر دیتے ہوتی, آپ ٹیکس ایویژن پہ کر دیتے. جو ان کی پریئرز تھی 3, وہ تینوں کی تینوں نہیں ہیں. میں اس کو انٹرپریٹ کر سکتا ہوں, حق بجانب ہوں یہ طے کرنے میں کہ تینوں کو تینوں الزام تو آپ کے سپریم کورٹ نے نہیں مانے جو آپ نے ہمارے اوپر لگائے تھے. میں آخر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی 1947 سے لے کر آج تک کسی ایک وزیر اعظم نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے. یہ تاریخ کی آئرنی ہے, یہ سازش ہے, ہماری میچورٹی ہے, جو بھی آپ نام دے دیں, امر واقعہ یہی ہے. اور اس کے برعکس ایک خود ساختہ فیلڈ مارشل تشریف لائے تھے, تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ اپنے دستخطوں سے آئین لگا دیا تھا. 58 میں آئے تھے, 69 تک رہے, 11 سال ان کے ٹینیور کسی نے کاٹے نہیں ہیں. بلکہ 200 کیس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ تو نظریہ ضرورت ہے اور یہ گرونڈ نارم ہے. میں آپ کو بتا دوں, پروفیسر کیلسن کی جس تھیوری کے اوپر انہوں نے 200 ججمنٹ دی تھی, پروفیسر کیلسن نے برکلے لا ریویو میں مضمون لکھا تھا کہ مجھے غلط کوٹ کیا جا رہا ہے. میں پھر کہتا ہوں, پروفیسر ہین کینسن کی جس تھیوری کے اوپر اس پہلے مارشل لا کو جواز بخشا گیا تھا کسی طریقے سے, اس کے لکھنے والے پروفیسر نے یہ کہا تھا کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے. پھر دوسرے آتے ہیں جناب امیر المومنین, وہ بھی بڑی طویل عرصہ تک رہتے ہیں. اور پھر تیسرے آ جاتے ہیں, وہ بھی پتہ نہیں 9 سال وہ بھی رہتے ہیں. ان کا ٹینیور کو تو
ویسے جواز بخشا گیا میرے نام کی ججمنٹل ظفر علی شاہ صاحب کی، جو انہوں نے مانگا تھا، نہیں مانگا تھا وہ بھی عطا ہوا، لیکن کوئی کوئی ایسی بات نہیں۔ جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تھی ترکی میں، عطا ترک نے حضرت علامہ اقبال نے ایک شعر پڑھا تھا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اور بھی کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے، کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، 100,000 جب تک ستارے زیبا نہیں ہوتے تو سحر نہیں ہوتی۔ قربانیاں پہلے بھی دی ہیں سیاستدانوں نے، پھر بھی دیتے رہیں گے۔ اور آخر میں دعا کا ایک شعر پڑھتا ہوں، جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے ان کو ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے، یہ کہ سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو تبصرہ کیا ہے بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب نے، اس پہ تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ اس نقطے پہ جس پہ ڈسکوالیفیکیشن آرڈر پاس ہوا ہے۔ اگر یہ آنریبل سپریم کورٹ کا آرڈر آپ پڑھیں تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو بیرسٹر صاحب آپ کو بتا رہے تھے، پینما پیپرز کے حوالے سے، جو کمپنیوں کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے تھے پٹیشن میں، اس میں انہوں نے کوئی فائنڈنگ نہیں دی۔ جو ہمارے تفاضات تھے جے آئی ٹی کے بارے میں، جو اس کے بارے میں بیرسٹر صاحب بتا رہے تھے، اس کو بھی انہوں نے ٹچ نہیں کیا۔ بس یہ کہا کہ جی چونکہ پرائما فیسی کیس از میڈ آؤٹ، ہم اس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں نیب کو ریفر کر رہے ہیں، نیب اس پہ ریفرنس بنائے اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ریفرنس فائل کریں۔ جو سیریس بات ہے جو ڈسکوالیفیکیشن کی، اس کے بارے میں میں آپ کو ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک سرٹیفکیٹ پروڈیوس کیا گیا کہ وزیر اعظم چیئرمن ہے یہ کیپٹل FZE کمپنی دبئی میں، اور اس کی سیلری جو ہے وہ 10,000 درہم ہے۔ ان کے بیٹے کی کمپنی ہے، جن کے ایک سیریمونیل چیئرمن تھے وزیر اعظم، اور یہ ریکارڈ پہ ہے کہ جی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے یہ سیلری ڈرا نہیں کی۔ اس کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ڈینائل تو ہے، ہم نے پڑھ لی ہے ریٹن آرگیومنٹس میں کہ یہ ڈینائل ہے کہ یہ ایسٹ ہے، لیکن چونکہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے لینی تھی اور یہ نہیں لی، تو پھر بھی ریسیویبل تو ہے نا، اور ریسیویبل ہے تو ایسٹ ہے۔ لیکن اسی جو ہے ریٹن آرگیومنٹس میں انہوں نے اگلا فقرہ انفارچونیٹلی وہ ٹچ نہیں کیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی وزیر اعظم نے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، یہ فقرہ انہوں نے ایک کوٹ کیا ہے کہ جی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں thus the salary shown in the employment contract in effect never constituted an asset for respondent number 1، یہ کوٹ کر کے، اور کہا کہ نہیں یہ اس لیے ایسٹ ہے کیونکہ لے سکتے تھے، یعنی کہ ریسیویبل تھا۔ لیکن اگلا فقرہ اسی پیرا میں جو وزیر اعظم نے اپنے ریٹن آرگیومنٹس میں کہا وہ یہ کہا it is emphatically denied that respondent number 1 received any salary as purported to be represented by the said certificate. It may be added here that this ceremonial status of respondent number 1 came to an end with the dissolution of capital FZE, which process began in July 2013, ended in July 2014. However, before that, یہ بہت ضروری ہے، before that, in January 2013, when respondent number 8 shared his decision to wind up the company, respondent number 1 categorically told him that he did not intend to nor would claim any salary from the company. یعنی جنوری 2013 میں
اپنے یہ نامنیشن فارم یا ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنے سے پہلے، ڈکلیریشن فائل کرنے سے پہلے وزیر اعظم نے اپنے بیٹے کو بتا دیا تھا کہ میرے کوئی انٹینشن نہیں یہ لینے کی، لہٰذا یہ اماؤنٹ پیبل نہیں تھا، اور اگر پیبل نہیں تھا تو ریسیویبل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بنیاد بنی ہے اس ڈسکوالیفیکیشن آرڈر بھی. اس پہ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ریسیویبل ہے، یہ آپ کے ایسٹ ہے، آپ نے ڈکلیئر نہیں کی، لہٰذا آپ آنیسٹ نہیں ہیں اور آپ یو آر لائبل انڈر دی روپا اینڈ آرٹیکل 62(1)(f). تو یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیادی، اور یہ کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے، ڈسپیوٹڈ کوشچن آف فیکٹ، ڈسپیوٹڈ کوشچن آف فیکٹ کو بنیاد بنا کے ڈسکوالیفیکیشن ہے. اور یہ جب بھی ایسی کوئی بات ہوئے یا اتنی سیریس ایک پنشمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں جس میں ریفرل تو ایک بات ہے جو ٹرائل ہوئے گی، جس پہ آپ ڈسکوالیفیکیشن کی امپوز کر رہے ہیں، وہاں ڈسپیوٹڈ کوشچن آف فیکٹ پہ جہاں اس پہ ایویڈنس ہوتا ہے کہ یہ واقعی پیبل تھی نہیں ہے، اور جب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری انٹینشن ہی نہیں تھی یہ لینے کی تو پیبل ہی نہیں تھی تو ریسیویبل نہیں تھی. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قدم قدم پہ مقتل، یہ قدم قدم پہ مقتل، یہ سواد کوہ جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. آج کا دن تاریخی نہیں، ایک تاریخ دن ہے. پاکستانی قوم کے حق حاکمیت کو پامال کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. عدالت کے وقار کو انشاءاللہ ملحوظ خاطر رکھیں گے. اپنے کارکنان سے کہتے ہیں کہ وہ پرامن رہیں. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے جو شعر پڑھا تھا وہ مکمل نہیں کیا. آپ نے کہا تھا کہ نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر جھکا کے چلے جسم و جان چرا کے چلے. ہم نظر جھکا کے نہیں چلیں گے، ہم انشاءاللہ نظر اٹھا کے چلیں گے. ہمارے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہوا، بار بار ہوا ہے. ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا جرم کیا ہے. ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم پاکستان میں سول سپریمیسی مانگتے ہیں. ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم منتخب ہو کے ایوانوں میں آتے ہیں اور رسوا کر کے ایوانوں سے نکالے جاتے ہیں، پھر جیلوں کی یاترا کرتے ہیں. لوگ اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، ہم آمریتوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اپنی جسم اور روح پر زخم جھیلتے ہیں، اف نہیں کرتے. پھر اس ملک میں جانیں دے کے جمہوریت کو واپس لاتے ہیں. پھر ملک کے ہاؤس کو ان آرڈر کرتے ہیں، ملک کے مرتے ہوئے اداروں کو چلاتے ہیں، کراچی کا امن بحال کرتے ہیں، بلوچستان میں شورش کرنے والوں کو قومی دھارے میں واپس لاتے ہیں، ملک کا خزانہ بھرتے ہیں. یمن اور قطر کے معاملے میں قومی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرتے، اس کی سزا ملتی ہے. فیک ڈاکومنٹس آتے ہیں باہر سے، باہر پھر ہماری بات سنی نہیں جاتی کہ نواز شریف ڈکٹیشن نہیں لیتا. نواز شریف کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں. وہ سازشی جنہوں نے دھرنا 1 دیا، پھر دھرنا 2 دیا، لاک ڈاؤن کی باتیں کی،
یہ پریس کانفرنس جاری ہے، لیکن اس وقت آپ کو اہم ترین خبر دیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے میاں نواز شریف کی قومی اسمبلی کی رکنیت ختم کر دی۔ نوٹیفیکیشن اس سلسلے میں جاری کر دیا گیا۔ عدالت عظمیٰ نے نااہل قرار دیا تھا اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہلی کا یہ نوٹیفیکیشن، رکنیت ختم کرنے کا یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تاحیات نااہل قرار دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے میاں نواز شریف کی قومی اسمبلی کی رکنیت ختم کر دی۔ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ میاں نواز شریف تاحیات نااہل سابق وزیر اعظم پاکستان رکن اسمبلی بھی نہیں رہے۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے ای سی پی کی جانب سے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کے بعد، اس سے پہلے یہ سوال ہو رہا تھا کہ نوٹیفیکیشن کے بعد، نوٹیفیکیشن سے پہلے عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا ود امیڈیٹ ایفیکٹ، اور اب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف عدالت عظمیٰ کی جانب سے تاحیات نااہل قرار دیے گئے آج کے فیصلے میں، اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، عدالت عظمیٰ نے جیسا فیصلہ کہا تھا، فیصلے میں کہا تھا، ہدایات جاری کی تھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان ہدایات پر عمل کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ میاں نواز شریف کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان نااہل تاحیات وزیر اعظم پاکستان، سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کی اسمبلی رکنیت ختم کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ نوٹیفیکیشن موصول ہو گیا ہے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ کو، اور قائم مقام چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں نوٹیفیکیشن تیار کیا جا رہا ہے۔ اور اب یہ خبر آپ کے لیے ہم بریک کر رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور میاں نواز شریف کی قومی اسمبلی کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد ترجمان وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے اس عہدے سے سبکدوش ہو گئے ہیں، عدالت نے انہیں نااہل قرار دے دیا تھا۔ ارشاد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں۔ بتائیے گا کیا کہا گیا ہے نوٹیفیکیشن میں؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے احکامات کا جو حکم نامہ موصول ہوا تھا اس کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر، قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر ہیں، انہوں نے ان کے سائن کے بعد جو ہے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو تھا 22 مئی 2013 کو وہ منسوخ کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق ان کو نااہل قرار دے دیا گیا، ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے۔ حلقہ این 120 سے جو ہے ضمنی انتخاب کا بھی جلدی شیڈول جاری کر دیا جائے گا۔ 60 دن کے اندر الیکشن کمیشن پابند ہے ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری کرنے میں، تاہم ابھی جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے الیکشن کمیشن نے نواز شریف کی جو ہے رکنیت وہاں سے ختم کر دی ہے، اور 120 کا جو ہے حلقہ وہ اب اوپن ہو گیا، وہاں پہ جلد ہی ضمنی انتخابات کا بھی شیڈول جاری کر دیا جائے گا، اور 22 مئی 2013 کا کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا اور ڈی سیٹ کر دیا گیا نواز شریف کو، اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک، ذیشان بھٹی آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں، میرے ساتھ بھی گئے اس وقت ناظرین کو ایک بار پھر اپڈیٹ کر دیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ این اے 120 سے میاں نواز شریف کی کامیابی کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں ہدایت دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اس ہدایت کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمل کیا ہے، اور میاں نواز شریف کی این اے 120 سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن منسوخ کرتے ہوئے رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور عدالت عظمیٰ نے تاحیات نااہل قرار دیا اپنے فیصلے میں میاں محمد نواز شریف کو۔ اور اب آپ کو ایک بار پھر لیے چلتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس کی جانب۔ دیا ہے ایک بھرپور سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں بنا ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے جیلیں کاٹی ہیں گورے کی، اور پھر آمریتوں کی جیلیں ہم نے کاٹی ہیں، تو یہ جدوجہد رائے گاہ نہیں جانے دیں گے کہ ایک شخص 1.5 کروڑ ووٹ لے کے آئے اور 1.5 منٹ میں چلتا کر دیا جائے، اور جس راستے پہ صادق اور امین کے اب پاکستان کو ڈال دیا گیا ہے، تو پھر یہ سوال اب بار بار پوچھا جائے گا، اور ہر کسی سے پوچھا جائے گا آپ صادق اور امین ہیں، اپنی تلاشی دو۔ تو کون کون تلاشی دے گا اور کہاں کہاں تلاشی دے گا؟ بہرحال ہم تو پاکستان کو نواز شریف صاحب کی قیادت میں شاہراہ ترقی پر ڈال چکے تھے۔ انشاءاللہ تعالی
کوئی کیوس کریٹ نہیں ہوگا, کوئی افراتفری پیدا نہیں ہوگی. ہوش کے ساتھ آگے بڑھیں گے, جوش کے ساتھ صرف آگے نہیں بڑھیں گے. میں پھر کہتا ہوں, اداروں کا تقدس اور احترام ملحوظ خاطر رہے گا, کوئی افراتفری نہیں ہوگی. ہم نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے, پھر کہتے ہیں تکرار سے, پرامن رہیے, کیونکہ ہم آگے بڑھیں گے, پیش قدمی کریں گے, لیکن ہوش اور تدبر کے ساتھ کریں گے. لیکن جو لوگ بار بار پاکستان کی ترقی کو ریورس گیئر میں ڈال دیتے ہیں, ان سے بھی یہ سوال ضرور پوچھے گا, مورخ بھی پوچھے گا اور پاکستانی قوم بھی پوچھے گی. آپ کو پاکستان کی ترقی کو, پاکستان میں غربت کے خاتمے کی کوششوں کو, پاکستان میں خوشحالی لانے کی کوششوں کو ریورس گیئر میں ڈالنے کا حق کس نے دیا تھا؟ آخری بات, ہمیں اندازہ تھا کہ سی پیک کو پاکستان میں لانے کی سزا ملے گی, کیونکہ جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا تب بھی سزا دی گئی تھی. آج اس شخص کو ایک چھوٹے سے نقطے کی بنیاد پر, کسی رشوت یا کرپشن کی بنیاد پر نہیں, نااہل قرار دلوایا گیا عدالت سے, جو ایٹمی پاکستان کا معمار ہے, وہ شخص جو جدید پاکستان کا معمار ہے, وہ شخص جو ایک ویژن رکھتا ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کا اور کر کے دکھاتا ہے. ہم نے باتیں نہیں کی, ہم نے تو کام کیا ہے. کوئی دکھائے, فوجی ادوار تھے یا سول ادوار تھے, کہ 4 برس میں ملک جو بدترین حالت میں تھا اس کو اس کے قدموں پر کھڑا کیا. اگر کسی اور نے تو اس کا نام بتایا جائے. بہرحال یہ ایک جہد مسلسل ہے. خیال تھا کہ یہ جدوجہد اب اپنی منزل پہ پہنچ جائے گی اور کچھ زندگی میں آرام ملے گا, لیکن لگتا ہے ہمارے بچے اور ہماری اولادیں اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. پاکستان پائندہ تقریباً ساری باتیں میرے کلیگز نے کر دی ہیں. ہم نے چند ہفتے پہلے بھی اپنا مقدمہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ انصاف کی توقع ہم نہیں رکھتے, اور آج اس ججمنٹ نے ثابت کر دیا. ہم سپریم کورٹ کو بالکل ریڈیکیول نہیں کرنا چاہتے, ہم اس کو قانونی طور پہ چیلنج کریں گے, لیکن یہ ضروری ہے کہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے جائیں, اور اپنا دفاع کرنا, حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا, یہ ہمارا حق ہے, یہ ہم سے کوئی نہیں لے سکتا. اور آج ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی اس بات پر کیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے پیسے نہیں لیے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ پیسے لے لیے یا کوئی رشوت لے لی یا کوئی کرپشن کر دی, کہ آپ ایک کمپنی کے چیئرمین تھے, جس کمپنی کا مالک آپ کا بیٹا تھا, کوئی اور نہیں تھا. آپ کو 10,000 تنخواہ ملنی تھی, 10,000 درہم 2 لاکھ سے بھی کم اس زمانے میں تھے, اور چونکہ آپ نے وہ پیسے نہیں لیے تو وہ آپ کا ایسٹ بن گیا, اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے. کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں. میں نے خود بیان دیا, اور یہ وہ والیوم 9 کا 134 نمبر ہے. آپ ان کاغذوں کو دیکھ لیں. یہ وہ بنیاد بنی ہے, یہ جس پہ کوئی آتھینٹیکیشن نہیں ہے, کسی کا نام نہیں ہے, اور ان کاغذات کے مطابق یہ شاید لکھا ہوا ہے کہ یہ رقم ادا کر دی گئی تھی. اور یہ مشکل کام نہیں تھا. جو یہ آپ اگر سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہاں پر بورڈ آف چیئرمین کے چیئرمین آف دا بورڈ تھے 2007 سے, تو وہاں سے اس کمپنی کے اکاؤنٹس بھی حاصل کیے جا سکتے تھے.
اور جو کمپنی کا بائنڈنگ کا پروسیس 2013 میں شروع ہو چکا تھا، جنوری 2013 میں. تو آج ملک میں انتشار بات کہاں سے شروع ہوئی؟ گاڈ فادر سے شروع ہوئی، مافیا تک پہنچی، اور آخر میں کہ آپ نے 10,000 درم جو آپ کے بنتے تھے آپ نے نہیں لیے تو آپ کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. میرا خیال ہے تاریخ اس کو قبول نہیں کرے گی. میں معذرت سے کہتا ہوں، تاریخ نے ماضی میں بھی بہت سے تاریخ فیصلے قبول نہیں کیے، اور یہ اس باب میں ایک اضافہ ہے. یہ بنیادی بات ہے. ہم نے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، فیصلہ عوام کر دیں گے. اور اس سے بھی ایک بڑی عدالت موجود ہے. ان چیزوں کا فیصلہ بھی کسی دن ہونا ہے کہ کس نے زیادتی کی اور کس نے کیا فیصلے دیے، کس بنیاد پر دیے. تو یہ حقائق ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے ہو کہ وزیراعظم پر کوئی کرپشن کا ثبوت نہیں. 8 سال مشرف لگا رہا، کوئی ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا. یہ ہزاروں صفحے کی رپورٹ بنی، اس میں سے یہ چیز نکلی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم نہیں لیے تو آپ کو ڈسکوالیفائی کرتے. مجھے آپ بتائیں کیا عقل ان باتوں کو تسلیم کرتی ہے؟ کیا آپ ملک میں انتشار اس وجہ سے پھیلائیں گے؟ کیا آپ وزیراعظم کو برطرف کر دیں گے؟ اگر یہی معیار رکھنا ہے تو میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ یہاں شاید کوئی نہ بچ پائے. اگر یہی معیار ہے، اس لیے لوگوں کے ٹی ڈی نکالنے اسی میں مارے جائیں گے. ہم تو اپنی بات عدالت میں بھی کی، اپنا حق بھی عدالتی استعمال کریں گے، اور سب سے بڑھ کر عوام کی عدالت میں اپنی باتیں رکھیں گے، اور رکھ دی ہیں. فیصلہ عوام نے کرنا ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب ہمارے کولیگز کی بات سن چکے ہیں، سب سے پہلے تو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر سے مخاطب ہوں گا اور پھر پاکستان کے عوام سے. چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے جس نے نواز شریف صاحب کو مینڈیٹ دیا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوں، اور پاکستان کے عوام کہ وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے اور ان کی خدمت کرتے رہے. تو آج میرا پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر کی حیثیت سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اپنی قیادت پہ اعتماد 10 گنا بڑھ گیا. میں 1988 میں وزیر اعظم نواز شریف کے سیاسی سفر میں شریک ہوا تھا، جب امریکہ سے پڑھ کر آیا اور محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کیا گیا. اور شاید وہ محمد خان جنیجو کے جسے آج سیاسی اور جمہوری تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے سب سے معصوم ترین وزیر اعظم تھے، دیانتدار بھی تھے، اور انہیں بھی چور اور ڈاکو بنا کے برطرف کیا گیا. اس چیز نے میرے اوپر بہت اثر ڈالا اور میں نے نواز شریف صاحب کے سیاسی قافلے میں شمولیت اختیار کی. میں یہ بات دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بال سفید ہو گئے، پوری زندگی اس سفر میں گزار دی ہے. آج ہم پھر 1988 کی وہ جون کی گھڑی میں کھڑے ہیں. 30 سال میں پاکستان کو ہم آگے نہیں لے کر جا سکے. افغانستان کے اندر سیکیورٹی آف ٹینیور اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ جو کارزئی صاحب 6 سال پورے کر گئے، اب اشرف غنی صاحب 6 سال پورے کریں گے اور اگلا بھی 6 سال پورے کرے گا. ہمیں 70 سال ہو گئے ہیں کہ اس عہدے میں کیا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے.
کہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم اس اہل نہیں کہ وہ اپنے 5 سال پورے کر سکے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے آپ کو تفصیل بتائی کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ شروع ہوئے کہ جناب 50 ارب روپے کی کرپشن, پتہ نہیں پھر 10 ارب کی کرپشن, پھر وہ 4 فلیٹ جی اتنے ارب کی مالیت کے, اور کیا کیا. اور آج جب یہ فیصلہ آیا تو مجھے لگا وہ محاورہ یاد آ گیا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا. یعنی کہ جو پریئر تھی کہ جناب یہ نواز شریف صاحب لندن کے 4 فلیٹوں کے مالک ہیں, پریئر یہ تھی کہ جناب نواز شریف صاحب نے جتنی کرپشن کی ہے پاکستان میں اتنی کسی نے نہیں کی. جو پریئر تھی کہ پاکستان کے اندر ان کے پاس جتنی دولت ہے اس کا انہوں نے اظہار نہیں کیا اپنے ٹیکس ریٹرنز کے اندر. تو اگر یہ نااہلیت اس بنیاد کے اوپر ہوتی کہ کوئی قطعیت کے ساتھ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں عدالت کہتی کہ یہ ہمارے پاس واضح اور 2 ٹوک ثبوت آ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب ان فلیٹس کے مالک ہیں اس لیے ہم نااہل کر رہے ہیں, تو کچھ شرمساری ہوتی ہے ہمیں آج. اگر عدالت کے فیصلے میں یہ ہوتا کہ جناب اتنے کروڑ کے اثاثے ہم نے آپ کے دیکھے ہیں, جو آپ نے اتنے ارب کے اثاثے ہیں ان کو اپنی ڈیکلریشن میں شامل نہیں کیا تھا تو ہم آپ کو نااہل کر رہے ہیں, تو کوئی بات ہوتی. نااہل کیا جا رہا ہے 20 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو, جو ایک نیوکلیئر کنٹری کا وزیر اعظم ہے, کس بنیاد پہ کہ 10,000 درہم کی تنخواہ آپ نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے جو اس کے آپ چیئرمین تھے وصول نہیں کی. آپ وصول کر سکتے تھے, لہٰذا وہ آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل تھا اور لہٰذا آپ کا ایسٹ تھا, اور آپ نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چلے اگر میرے جیسا کوئی غریب آدمی 10,000 درہم کو ڈکلیئر نہ کرے تو وہ میرے ایسٹس کا شاید 20% یا 30% بنے گا. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ 10,000 درہم ان کے ریسیویبل تھے اور انہوں نے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا, جو 2 لاکھ روپے یا 2.25 لاکھ روپے مالیت بنتی ہے, اگر آپ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ویلتھ سٹیٹمنٹ اور وہ ڈیکلریشن دیکھیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے, تو میرا خیال ہے اس میں کروڑوں مالیت کے اثاثے ظاہر کیے گئے ہیں. کروڑوں روپے کے مالیت کے اثاثے ظاہر کیے گئے ہیں. کیا یہ عقل مانتی ہے کہ جہاں انہوں نے جتنے کروڑ کے مالیت کے اثاثے ظاہر کیے اس میں 2.25 لاکھ روپے اور ظاہر کر دینے سے ان کے اوپر کوئی تلوار گر جانی تھی؟ 2 لاکھ یا 2.25 لاکھ اگر انہوں نے مینشن نہیں کیے تو ان کی جو ویلتھ سٹیٹمنٹ یا ویلتھ سٹیٹس ہے اس میں کیا کوالٹیٹیو چینج آ جاتی ہے جس کو وہ چھپا رہے تھے؟ اگر آپ کی یہ بات درست بھی مان لی جائے تو یہ ایک اتنی چھوٹی اومیشن ہوگی کہ شاید کوئی اتنی بڑی عدالت اس کو اپنے زیر غور لانے کے قابل بھی نہیں سمجھے گی. ایک ہیومن ایرر کے طور پہ یا ایرر آف اومیشن کے طور پہ آپ اس کو اوور لک کر دیں گے. آپ کوئی بھی سٹیٹمنٹ بنائیں, اگر آپ 10 کروڑ کی سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں اور اس میں 10-20 ہزار روپے یا 1-2 لاکھ کی اومیشن نظر آ جائے تو یو ول اوور لک کہ یہ ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ وزیر اعظم جس پہ آپ نے اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات لگا کے پورے ملک کو تہو بالا کر دیا, پچھلے 1 سال سے ایک ہیجان پیدا کیا ہوا ہے, تو اس اربوں روپے کی کرپشن کی کہانی کے اندر سے نکلے 2 لاکھ روپے, اور وہ 2 لاکھ روپے بھی کہ جن کو میں نے مرا ہوا چوہا کیوں کہا کہ جی یہ ریسیویبل ہو سکتے تھے, آپ نے لیے نہیں, یہ ہو سکتے تھے. ایک امکان کے مفروضے کے اوپر وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. لہٰذا میں مسلم لیگ نون کے
ہر ووٹر اور سپورٹر کو کہنا چاہتا ہوں کہ یو شوڈ بی ٹوڈے پراؤڈ آف یور لیڈر کہ جتنی تلاشی وزیر اعظم نواز شریف کی لی گئی اس کے بعد جو ان پہ الزام لگا وہ یہ لگا کہ 2 لاکھ روپے کی ایک تنخواہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے جو آپ وصول کر سکتے تھے آپ نے وصول نہیں کی. تو یہ بہت بڑی ونڈیکیشن ہے. اسی طرح یہ جیسے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں تحفظات ہیں اور خدشات ہیں شدید قسم کے کہ جب ایک بینچ یہ فیصلہ دیتا ہے اور اس پہ قانونی ماہرین اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ جو اپنا ڈسٹریبیوشن اور ڈویژن آف پاور کا تصور ہے کہ جس میں مختلف عدالت کے لیولز پہ انڈیپینڈنٹ ٹرائل کسی کا حق ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر سپریم کورٹ کے جج نگرانی کریں گے ایک ٹرائل پروسیس کی فرام دا احتساب کورٹ تو وہ سپریم کورٹ کسی بھی اس مرحلے کی اپیل سننے کا کیسے اہل ہوگا چونکہ وہ اس میں شامل ہو گیا. پہلے انویسٹیگیشن کے اندر بھی وہ شریک رہا. تو یہ جو جورسپروڈنس ہے جو صرف وزیر اعظم نواز شریف کے لیے ایجاد ہو رہی ہے یا اختراع ہو رہی ہے یا نئی پیدا ہو رہی ہے، میں بہت ادب کے ساتھ عدالت کا ہم ادب کرتے ہیں، ہم نے عدالت کے لیے بڑی سٹرگل کی ہے، لیکن یہ وہ روایات نہیں تھیں جن کے لیے مجھے معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے سٹرگل کی تھی. وزیر اعظم نواز شریف کو، ہماری جماعت کو اور ہمیں پہلے دن سے خدشات تھے کہ واٹ از رائٹنگ آن دا وال، لیکن ہم نے اس کے باوجود پورے عمل میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا. وزیر اعظم چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے بچوں نے جلا وطنی کے بعد میں نے جلا وطنی اختیار نہیں کی، مجھے جنرل مشرف نے جلا وطن کیا، اور ملک سے باہر جب ہمیں پھینکا گیا تو ہم نے وہاں کا بچوں نے کاروبار کیا، وہ بالغ ہیں اور وہ اس قانون کو جواب دیں. پاکستان میں وہ جواب طلبی کے پابند نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم نے اپنے تمام بچوں کو 6 دفعہ جی آئی ٹی کے سامنے کہا، اپنے بچوں کو کہا کہ آپ جائیں اور ہر چیز کا جواب دیں چونکہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں. اپنی بیٹی کو انہوں نے پیش کیا جی آئی ٹی کے سامنے اور خود پیش ہوئے. ان کے والد کا احتساب کیا گیا جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی والدہ کو بیچ میں دریگا گیا. اپنی پوری فیملی کی ہر طرح سے انہوں نے تذلیل کو برداشت کیا، صرف اس لیے کہ کوئی یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ وزیر اعظم شاید کچھ چھپانا چاہتے تھے. اور اس کے بعد جب سارے جوابات دیے گئے تو پھر سامنے یہ نکلا کہ جی آپ ایک ایسے 10,000 درہم کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں کہ جو آپ کے بیٹے کی فرم سے لے سکتے تھے آپ نے لیے نہیں. اس فیصلے کو مجھے بڑے ادب سے کہنے دیجئے، اینلز آف ہسٹری میں جن الفاظ سے لکھا جائے گا وہ آپ قانون دانوں کے تبصروں سے سن لیں گے، اور شاید یہ ججمنٹ جو ہے دنیا کے لا سکولز کے اندر کیس سٹڈی کے طور پہ بھی پڑھائی جائے گی کہ پریئر کیا تھی اور ججمنٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اور مسلم لیگ نون کے ووٹرز کو فخر ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی پرسیکیوشن جو کی گئی، اتنی بڑی جو ایک چھلنی لگائی گئی، اس سے جب ان کے وزیر اعظم نے نکلے تو کسی کرپشن کا الزام نہیں لگ سکا، کسی بدعنوانی کی سزا نہیں مل سکی، اور ایک ایسی بنیاد پر ان کو سزا دی گئی ہے کہ اگر اس پیمانے کو شاید اپنایا گیا تو پھر مجھے ڈاؤٹ ہے کہ کون صادق اور امین اس ملک کے اندر ہو سکے گا. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے آج اپنی پارٹی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کا دفاع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کی حکومت 4 جنوری
4 जून 2018 तक अपना मैंडेट मुकम्मल करेगी और हम अपने कानूनी और आईनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे। एक सेकंड, एक मिनट, मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड, अभी आपको सवाल मिलते हैं, सिर्फ मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक बात ऐड करना चाह रही हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जुर्म ये था कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने और बार बार बने, लेकिन किसी भी वज़ीर आज़म को तो घर भेजा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ को कोई घर नहीं भेज सकता। वो अपनी पूरी ताकत से वापस लौट के आएंगे और अवाम उनको उनका ये हक दिलवाएंगे। और जो सारी बातें मेरे सीनियर कॉलीग्स ने की, मैं उनको दोहराऊंगी नहीं, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये जो जजमेंट, ये जो ऑर्डर हमने देखा है, उसके अंदर इतने सवालात उठते हैं कि शायद मैं आज नादिम हूँ कि मैं एक वकील क्यों बनी। मैं बहुत नादिम हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि अगर मैंने इस किस्म की चीज़ें पढ़नी हैं तो मेरे दिमाग में सवाल उठेंगे। मेरे दिमाग में सवाल उठता है कि रिसीवेबल की बुनियाद पे एक ऐसी अमाउंट जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एग्जाइल के ज़माने में अपने बेटे की कंपनी के एक सेरेमोनियल हेड बनते हैं और उसके तहत कोई अमाउंट अक्रू होता है और वो नहीं लेते, और वो अमाउंट की वो नहीं लेते, वो डिक्लेयर नहीं करते, वो कहते हैं उनके ऊपर जुर्म ये बना है कि आपने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो रिसीवेबल था, वो आपका एसेट था, लेकिन आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो रिसीवेबल की डेफिनेशन हमने कहाँ से ली? नेशनल अकाउंटेबिलिटी का जो लॉ है उसमें जो एसेट्स की डेफिनेशन दी है उसमें रिसीवेबल मौजूद नहीं है। जो नेशनल पेमेंट सिस्टम है पूरे पाकिस्तान का, जो पूरी दुनिया में चलता है, उसमें जो पैसा आता है सिर्फ वो पैसा डिक्लेयर किया जाता है। तो ये सारे जो लीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनसे हटकर अगर कोई तरीका कार इस्तेमाल किया गया है तो उसके ऊपर हम सवाल उठाएंगे और हम ज़रूर अपना मुद्दा लेके जाएंगे। शुक्रिया। चले आप कर ले, पहले आप चले, इधर से आ रहे हैं। इसको नाम के साथ कबूल कर लिया है, कब इसको जारी करे जा रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, और क्या जो 10वां वॉल्यूम है उसको भी पुलिस इस्तेमाल करेगी? सर मेरा सवाल ये है साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसले पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। फैसला काबिल कबूल नहीं है, हमारे एतराज़ात हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और सदर जमात अपने कानूनी मशीरों से मुशावरत कर रहे हैं रिव्यू पटिशन के हवाले से। आपके तमाम लोग गुज़रा ये कहा करते थे कि जो पिटिशनर्स हैं या जो इतराज करने वाले हैं, इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, करप्शन की जो दीवारें खड़ी करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो अदालती फैसले का इंतजार करें, अदालत जो फैसला करेगी वो सबको कबूल होगा। आज आपके तहफ़्फ़ुज़ात सामने क्यों आए? दूसरा ये कि अगर रिवर्स गेयर लगा है, अगर रिवर्स गेयर लगा है तो आप जो साजिशें करने वाले हैं उनका नाम क्यों नहीं बताते? पाकिस्तान मुस्लिम लीग, चलो मिला दे। आपने भी बात की है इमरान खान के मोहरे होने की, तो किसी के मोहरे हैं, ये वजाहत फरमा दीजिए किनके हैं, और सिविल दारों की आप सुपरमेसी की बात कर रहे हैं बार बार, तो आपका इशारा किन दारों की तरफ है जो आप समझते हैं साजिश की आपके खिलाफ? गुजारिश ये है कि हम पहले कह चुके हैं कि पाकिस्तान का कोई अदारा किसी साजिश में मुलव्वस नहीं है। हमने ये भी कहा है कि ये साजिश के डांडे पाकिस्तान के बाहर मिलते हैं, पनामा पेपर्स एक आलमी साजिश है। हमने ये भी कहा है कि इमरान खान इस साजिश का मरकज़ी मोहरा है। हमने ये भी अगेन एंड अगेन कहा है कि पाकिस्तान में भी इस साजिश के लिए लोग दस्तयाब हैं और वो जा बजा मौजूद हैं। फॉरेन फंडिंग जो करते हैं, फॉरेन फंडिंग की बात भी हमने आपके सामने की, वही लोग उसी का हो रहा है ना। जहाँ तक फैसले की कबूलियत का मामला है, दो बातें, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और हमने ये हमेशा कहा है, और मुझे अपने अल्फाज, अगर मैं बोला हूँ तो मुझे मेरे अल्फाज दिखा दें अगर मैंने ये बोले हैं, तो हमें तो पहले भी नज़र आ रहा था कुछ। गुजारिश ये है
کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے تاکہ انتشار نہ پھیلے، افراتفری نہ پھیلے۔ عدالتوں کے وقار کو ملوث خاطر رکھا جانا چاہیے، عدالت کے وقار کو ملوث خاطر رکھا گیا اور انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ لیکن جو ناانصافی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، اور اگر پی ایم ایل این ریویو پٹیشن میں جاتی ہے جس کا امکان موجود ہے اس میں ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی سامنے۔ ہم نے وزیر اعظم نے نوٹیفیکیشن ایشوز ہونے سے پہلے یہ استعفیٰ دے دیا۔ جی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایران کے ساتھ مینڈیٹ کا احترام کریں گے، لیکن یہ بھی بتائیں کہ فیصلہ یہ ہوا کہ وزیر اعظم کون ہوگا؟ نیا وزیر اعظم آپ کو؟ دیکھیے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس جلد بلایا جا رہا ہے اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ البتہ ایک چیز اور جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شاید کسی نے سوال اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا، اس سوال نے پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی پیدا کر دیا۔ دیر از نو گورنمنٹ رائٹ ناؤ۔ اس طرح سارے بولیں گے تو بات کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 62 میں جس کے تحت یہ نائب کیا گیا یہ عدالتی 50 کا استعمال کیا گیا ہے؟ دوسرا، کیا آپ یہ کمزوری اپنی نہیں سمجھتے کہ آپ آئینی قانونی انداز جی نہیں، ایسے نہیں ہے۔ ہمارے وکلاء نے، ہماری لیگل ٹیم نے اپنے مقدمے کو الحمدللہ مؤثر انداز میں پیش کیا ہے اور انصاف ہوتا نظر نہیں آیا، اور جب انصاف ہوتا نظر نہیں آیا ہم نے اس پہ آواز بلند کی ہے۔ اور ہم سیاستدان ہیں، ہم لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، اور جو سیاستدان ہوتے ہیں اور لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو اسپیل آؤٹ کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنی بات نہیں آپ تک پہنچا سکتے تو لوگوں کی بات کیا پہنچائیں گے؟ منیز صاحب ایک میں شاید آپ کچھ کرنا تو آپ کیا کریں گے جب تک کہ آپ یہ اگلے فیصلے نہیں لیتے؟ تو یہ جو خلا ہے اس کو کیسے کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو اس وقت آئین کے مطابق ہم چلیں گے، اور صدر صاحب جو ہی قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے فار دا الیکشن آف دا نیو پارلیمنٹری لیڈر، اس کو ہم فالو کریں گے۔ لیکن میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس چیز کو مدد رکھا گیا کہ جو اگلا عمل ہے اس کے درمیان ویکیوم کیسے فل ہوگا، کیونکہ پرائم منسٹر اس صورت میں جب انہیں نااہل کیا گیا یا انیلیجبل کیا گیا، ہی سیزز ٹو بی دا ممبر آف دا نیشنل اسمبلی، اور پرائم منسٹر کے عہدہ چھوڑتے ساتھ ہی ان کی کابینہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں نہ کوئی پرائم منسٹر ہے، نہ پاکستان میں کوئی کابینہ ہے، اور جو ہی صدر صاحب نیا عمل شروع کریں گے تو اس کے بعد یہ ایفیکٹ ہو جائے گا۔ لیکن میں ایک اور آپ کو آئین کے مطابق جو عمل ہے اس کے مطابق ہم کر لیں گے، لیکن اس ایک فیصلے کے اندر اس چیز کو پیش نظر نہیں رکھا گیا کہ یہ روڈ ٹرانزیشن کیسے ہوئے گی۔ یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، تو اب اگر مسلم لیگ نون ریویو پٹیشن دائر کرتی ہے تو آپ کس توقع کے تحت دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے ہمارا یہ آئینی حق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام آئینی قانونی اعتراضات تاریخ کے سپرد ہو جائیں، اور جو نسل ہے اس کو دیکھتی رہے۔ البتہ یہ فیصلہ ویسے ہی شمار ہوگا جیسا مولا تمیز الدین کیس تھا، جیسا 200 کیس تھا، جیسا 200 بھٹو کیس تھا، جیسا ظفر علی شاہ کیس تھا، یہ ویسا کیس ہوگا۔ دا ہسٹری ول جج دا ججز۔ جی آپ نہیں، اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا جی، اور میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہماری الحمدللہ ہماری ہی جماعت سے اگلے وزیر اعظم ہوں گے، اور 2 صوبوں میں ہماری حکومت قائم ہے، ہماری لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی، سو جو بھی ہمارے ساتھ کیا گیا ہے اس کا رد عمل ویسا بالکل نہیں ہوگا، اور ہم ہوش اور تدبر کے ساتھ پیش قدمی کریں گے، لیکن عوام سے رجوع ڈیفینیٹلی کریں گے، اور عوام ہی کی عدالت میں بھی یہ فیصلہ جائے گا۔
چودھری نثار صاحب کا سوال ہے لڑنے ادھر جی بھائی صاحب چودھری نثار صاحب نے جو پرائم منسٹر کو کہا تھا جو انہوں نے گزارشات پیش کی تھی آج 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے چودھری نثار صاحب کی تو کیا پرائم منسٹر اور جو حکومتی جماعت ہے وہ اسی طرح عمل کر رہی ہے اور چودھری صاحب کا اس فیصلے کے بعد استعفیٰ اب تو کیبنٹ ڈیزالو ہو گئی ہے لیکن ان کی رکنیت بھی قومی اسمبلی کی ختم ہو گئی ہے دیکھیں کل ہی چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ ڈینائل کر دی تھی کیونکہ کسی ایک آدھ چینل پہ اس کو مس کوٹ کیا گیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں استعفے کے بارے میں سوچ رہا تھا مگر بعض دوستوں سے ملاقات کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا چودھری نثار علی خان پی ایم ایل این کے پلر ہیں اور انہوں نے کل کہہ دیا تھا کہ اگر برا وقت ہوگا میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں گا وہ اپنی کمٹمنٹ اور اناؤنسمنٹ کے مطابق سارا دن پی ایم ہاؤس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ موجود رہے اب شاہد خاقان صاحب شاہد بھائی ایسے یہ بتائیں سر کہ آج پورا دن آپ وہاں پر رہے پی ایم ہاؤس میں مشاورت جاری رہی دیکھیں یہ جو آپ کی بات ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت پارٹی ہی الیکٹ کرتی ہے صدر اور اگر کوئی ایسی قانونی شک ہے تو پارٹی الیکٹ کر لے گی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہم نے ان چیزوں کا جنرل مشرف کے دور میں سامنا کیا ہوا ہے اور اس وقت بھی مصنوعی طور پہ پرائم منسٹر نواز شریف کو پارٹی کے عہدوں سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی ان کی قیادت پر اس وقت کراچی سے لے کر گلگت تک مسلم لیگ نون کے ہر کارکن کو اعتماد ہے اور انشاءاللہ ان کی لیڈرشپ میں اور مسلم لیگ نون کی جو منزل ہے ایک حقیقی جمہوری پاکستان اس کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف کرتے رہیں گے پہلے سب سے پہلے ان کی بات پھر ان کی ارشد بھائی ایک کیا مراد کیا ہے نواز شریف صاحب کا اور ان کے فیصلہ کے سننے کے بعد جو ریمارکس کیا تھے کیا اچھا جی آپ نے کیا کہا پہلے بھائی بتاتے ہیں ایک سیکنڈ مورال اور میاں نواز شریف تو مورال ان کا کوہ ہمالیہ کی طرح الحمدللہ بلند ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں موجود تھے اور انہوں نے وہاں ایک کہاوت بھی سنائی جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے ساتھ کون سا یہ پہلی بار ہوا ہے ہمیں تو عادت ہو گئی ہے ہر بار گر کے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جمہوریت کا علم اٹھا کے چل پڑتے ہیں لیکن اس بار یہ علم اس انداز میں اٹھایا جائے گا کہ انتخاب صرف محض برائے انتخاب نہ ہو کیونکہ لوگ ووٹ دے دے کے تھک گئے ہیں ہم ووٹ لے لے کے تھک گئے ہیں جب ہم ریفارمز لاتے ہیں بیٹرمنٹ لاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو یہ حملوں کا راستہ بند کرنا پڑے گا اس کے لیے کچھ نئی شرائط اور کچھ نئی ٹرمز جو ہیں اس ملک میں ان کو وضع کرنا پڑے گا میرا خیال ہے تھینک یو ویری مچ تھینک یو جی بہت شکریہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا آج تاریخی نہیں ایک تاریخ دن ہے اب سے کچھ دیر بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے بیرسٹر ظفر اللہ زاہد حامد سعد رفیق اور احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے تھے انوشا رحمان بھی ان کے ہمراہ تھیں سعد رفیق کا یہ کہنا تھا کہ آج ایک تاریخی نہیں بلکہ تاریخ دن ہے انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ اس فیصلے کے خلاف ریویو پیٹیشن میں جائیں گے جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوامی نمائندے عدالت میں نہیں عوام کی عدالت میں نااہل ہوتے ہیں خواجہ سعد رفیق ان کے علاوہ دیگر پی ایم ایل این کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان بغلے نہ بجائیں ان کی باری بھی آنے والی ہے آج تاریخی دن نہیں ہے تاریخ دن ہے اب سے کچھ دیر بعد پیپلز پارٹی کے رہنما بھی پریس کانفرنس اپنا رد عمل دیں گے آج جو فیصلہ آیا ہے اس پر بلاول بھٹو زرداری پہنچ چکے ہیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سندھ میڈیا سیل میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہیں بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں اور ان کے علاوہ دیگر پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ان کے دائیں بائیں براجمان ہے پریس کانفرنس کا آغاز ہوا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم آپ سب کا بہت بہت شکریہ
आज एक बहुत अहम दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की तारीख में। मैं शुरू करना चाहता हूँ एक कोट के साथ, एक कोट जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था। शहीद बीबी ने फरमाया कि नवाज शरीफ may succeed in conspiring against me, but one day he will cry. He will cry and remember me and my father. So I wanted to start today's press conference with Shaheed Mohtama Benazir Bhutto's words. The Supreme Court of Pakistan has delivered the verdict. It is incumbent upon all to accept the verdict wholeheartedly. The verdict has disproved the contention that the disqualification of a Prime Minister posed a threat to democracy or Parliament. The Assembly must complete its term. The Pakistan People's Party has always supported democracy, Parliament, and state institutions, and will continue to do so. It is unfortunate that by not resigning in time voluntarily and not offering himself for accountability according to the law made by Parliament, that the former Prime Minister only undermined the Parliament. We hope that the verdict will help in deterring corruption in high places. The Pakistan People's Party will, in consultation with other opposition political parties, field a candidate for the office of Prime Minister of Pakistan. The Pakistan People's Party believes in across-the-board accountability of all sections of society and call upon the Parliamentary Committee on Accountability to urgently draft appropriate legislation to ensure across-the-board accountability. Thank you very much. I'll now take your questions. ये बताइएगा कि आज जो फैसला आया है इससे तो ये साबित हो गया कि कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म अपनी बदल कोई नहीं कर सकता। हम जर्नलिस्ट तो उसके हक में बयान दे भी नहीं सकते, हमारा छप भी नहीं सकता। लेकिन आपसे सवाल ये है कि इस पूरी सिचुएशन में जिस तरह पिटीशन गई, मीडिया ने जिस तरह सारी हाइप क्रिएट किया, इसमें ऐसा लग रहा था कि एक कहावत है कि पीपल्स पार्टी ऐसे जैसे कीजिए नज़ारा दूर दूर से, यानी अगर इमरान खान गिरा फिर भी आप बात करेंगे, अगर नवाज शरीफ गिरा फिर भी आप बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी इस पूरे मरहले में पिटीशन में भी नहीं थी, सेनेट में भी आपकी अक्सरियत थी, मुख्तलिफ मामला आपके बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस को आते रहे, लेकिन ऐसा तासुर है कि फ़ायदा जो है तरह जो है वो इसका जाएगा इमरान खान की तरफ और आप थर्ड पोजीशन पे होंगे। इसको आप क्या मैं समझता हूँ कि किसी no one should be thinking about personal benefit और ये मुल्क का फ़ायदा में जाएगा, ये मुल्क का फ़ायदा में जाता है, किसी एक इंडिविजुअल के फ़ायदा में नहीं जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मुझे याद है, इस पनामा इशू को फ़ौरन उठाया था, इसलिए ये 3 अप्रैल को आया था और हम 4 अप्रैल पे गरी खुदा बख्श पे इस इशू को उठाया था। हमारा we had a different strategy, other political parties had a different strategy. We had our own reasons for not going to the Supreme Court based on our own historical experiences, and हमारा ये सोच था कि Parliament should frame a legal framework within which this decision could be made. Nonetheless, we still welcome this. इलेक्शन कमीशन में भी गए थे। ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरियत की अमीन समझती है। आप बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो 62-63 को सामने रखते हुए ये फैसला सुनाया है। 62-63 जो है ना वो ज़ियाउल-हक के कवानीन है जो आइन में तरमीम करके डाले गए हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं समझती कि एक पंडोरा बॉक्स है, 62-63 उसके खुलने से सब लोग जद में आ जाएंगे? क्या कोई ऐसा शेरी है जो 62-63 पर पूरा उतरती हो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फैसले को किसने Absolutely, 62 or 63 पे principal position रहा है, but this is the decision of the Supreme Court of Pakistan, and now it is incumbent on all political parties to accept the decision of the Supreme Court. चेयरमैन साहब ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून के गुजरा जो है मुल्क से बाहर है, कुछ वापस
बाहर जाना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए SLC में नाम डालने के लिए पीपल्स पार्टी कहेगी ताकि वो उनका भी इंतजाम हो सके? हाँ, I mean, जब बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जैसे अगर हम पर इल्ज़ाम लगते हैं तो हम फ़ौरन ECL पर आ जाते हैं, तो I think the same law should apply to everyone. ये आपने बताना है, सियासियों ने बताना है, तारीख ने बताना है। चेयरमैन साहब बताइएगा कि अगर मुस्लिम लीग का प्राइम मिनिस्टर नामजद करती है तो उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी भी अपना कोई उम्मीदवार? जी, मैंने अभी ये कहा भी था, the Pakistan People's Party fully intends to put its own candidate for the office of Prime Minister of Pakistan. अगर नवाज लीग इस टाइम पे कोई और फैसला करती है, मिड टर्म जो इलेक्शन है उसकी तरफ अगर ये जाता है, तो आप क्या कहेंगे? हम तो तैयार हैं हर सिचुएशन के लिए। आपकी क्या हिकमत अमली रहेगी? बिल्कुल जैसे कि अरबाब भाई ने भी कहा कि आप जो नजर नहीं आते तरीके इंसाफ को ही फायदा हो रहा है, लेकिन ये जो फैसला आ गया, अब आपकी क्या पोजीशन होगी? आप क्या जो है इस पे हिकमत अमली होगी? बिल्कुल सड़कों पे जाएंगे, आवाम से रब्ता करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर ऐसे जैसे कॉन्फ्रेंस हो रही है बंद कमरों की वही? नहीं, ऐसे बंद कमरों को नहीं चलेगा। अभी हमने अपना प्लान पहले से बनाया भी था और हम उसी प्लान को फॉलो करेंगे। मेरे जलसे हो रहे हैं बहुत खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, और मैं उसी बात करूँगा। इमरान साहब ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी केसेस थे, बहुत बड़े केसेस थे, जो वो उसी नेब को रेफर किए हैं जिस नेब पे पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो नेब पहले ही इस तरह के केसेस पेंडिंग में उन्होंने डाल दिए थे, उन पे कभी सुनवाई नहीं हुई। आप समझते हैं कि अभी ये उन पे सुनवाई होगी? I think that agar I understand the decision correctly, the Supreme Court will be following this very closely, or time limit be dala hai. So I don't think it will fall into the doldrums as it has done in the past. बिलावल साहब, मेरा सवाल है कि कह रहे हैं कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की भी आ सकती है इसी फैसले के हवाले से, अगर सुप्रीम कोर्ट पीपी क़यादत के हवाले से कोई ऐसा फैसला कहती है, कबूल करेंगे? देखिए, ये फैसला जो है पाकिस्तान के अवाम करेंगे। हमारा इलेक्शन होगा और इलेक्शन में अवाम वोट देंगे, और जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा वोट्स लेंगे वो कामयाब। आम इंतखाबात जो है वो करीब है, आम इंतखाबात जो है होते हुए नजर आ रहे हैं अब तो, और पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा पंजाब में जो है वो पीपल्स पार्टी को छोड़कर PTI ज्वाइन कर चुके हैं। आपने इस गैप को कवर करने के लिए क्या प्लानिंग की है? हमने ज़रूर प्लानिंग किया है और मेरा एक्टिविटीज़ भी होंगे। आप देखिए कि क्या फ़र्क हुकूमत मसालिफ तहरीक आपकी जारी रहेगी या उसकी स्ट्रेटेजी अब कुछ तब्दील हो जाएगी? किस तरफ आप जाएंगे? क्या इमरान खान भी अगला टारगेट होंगे आपका? देखो, हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती पार्टी है, हमारा एक सोच है, और हम उसी फ़िलासफ़ी को लेकर चलते हैं। अगर हमारा इट्स नॉट अबाउट कि अगर आपका फ़िलासफ़ी या आपका आइडियोलॉजी पॉपुलर हो या विक्टोरियस हो, आप अपने आइडियोलॉजी से स्टिक करके लड़ते रहते हैं और हम वही करेंगे। बिलावल साहब, ये बताइए, जो पनामा केस का फैसला था, जो उस पर सारे मुहर्रिकात, सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर फैसला दिया कि ऐसी चीज़ पर उनको नायब करार दिया जो $10,000 पाकिस्तान की 2 लाख रुपए पर नायब करार दिएगी जो उनके एसेट्स में। तो आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर इशू को जब रेस किया? मैं तो आई एम नॉट अ लॉयर एंड आई एम नॉट अ जज ऑल्सो, एंड मैं उधर तो उनको अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू मेक देयर डिसीजन। फैसला मैं स्प्लिट हेयर्स नहीं करना चाहता हूँ कि किस पर करना चाहिए था, किस पर नहीं। ये बताएं कि इस फैसले के बाद लालमी अपोजिशन कायदे इसमें इख्तिलाफ भी बैठे हुए, इस फैसले के बाद, क्योंकि हम तो हमेशा मजलूम का साथ देते हैं, इस वक्त मियां नवाज सिर्फ तकरीबन मजलूम है, घर बैठा हुआ है, तो क्या आप राब्ता करेंगे? क्या आप अपनी पार्टी की क़यादत को कहेंगे कि मियां साहब से राब्ता करें? मैं क्यों कहूँ कि मियाँ साहब से रब्ता करें? हम अपना सियासत करेंगे, वो अपना सियासत अभी हम ये फैसला करेंगे, हम पार्टी कंसेंसस से ये फैसला करेंगे। हल्का है, 18 इलेक्शन में आ रहे हैं, तो क्या आप 2018 में इलेक्शन 2007 ये पार्टी का फैसला होगा, ये पार्टी का फैसला होगा कि मैं कौन सा सीट से लड़ूं। बिलावल साहब, क्वेश्चन ये कि बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कहा था डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, ये क्या जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको आप उसी तरह पे देखते हैं? और दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जितने भी लूटे हैं, क्या उसके हवाले से पीपल्स पार्टी कहेगी वो भी वापस लाया जाए?
देखो, absolutely rule of law is the foremost priority for everybody, और हम यही चाहेंगे कि the rule of law should follow its course and the Supreme Court's decision should be implemented. और मिस्टर चेयरमैन, एक चीज़ बताएं कि पीपल्स पार्टी में तो आप इसी बिल्डिंग से फैसले आते रहे हैं, तो हमारे दोस्त कहते थे शब खून मारा जा रहा है जमहूरियत, जबकि इसी बिल्डिंग से एक फैसला आया जिसे आप जमहूरियत की बका कर रहे हैं, ये तजाद नहीं? आई थिंक कि आप प्लीज़ ज़रा देखें कि किस तरीके से हमारा वक्त गुजरा और अब इनके लिए कितने मौका पैदे, I mean how many times were they giving an opportunity to present their case. आप नहीं समझते हो कि अगर हमारा नाम इसमें आता और अप्रैल 3 पे जब ये न्यूज़पेपर्स में हो तो अप्रैल 4 ही का दिन पे हम सब फारिग होते. But anyway, that's a separate debate. I think अभी हम इसी चीज़ पर रहें कि फैसला आया है and everybody has to accept it. नहीं, देखो काफ़ी पेंडिंग केसेस हैं. हम मुतालबा करते हैं कि all pending cases must reach their logical conclusion. बिलखुसूस हमारा जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का reference case है, that is still pending before the courts. We expect its conclusion at the earliest. There's also the Asghar Khan case which is still pending. There are many cases pending, and we believe that across the board, all sections of society, for it to be मैंने कोई मिठाई नहीं खाया. आज के फैसले से क्या मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ लग गया है? नहीं, जुडिशल मार्शल लॉ नहीं. चेयरमैन साहब, डिक्टेटर्स के हवाले से भी कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं कि आप चाहेंगे कि उनके भी फैसले? बिल्कुल. I think for the Supreme Court to maintain its impartiality and integrity, those cases will have to be decided within the expectations of the people of Pakistan. चेयरमैन साहब, आप लाहौर और लाड़काना के प्राइम मिनिस्टर के हमेशा फर्क की बात करते थे. आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद लाहौर और लाड़काना के प्राइम मिनिस्टर की जो तफरीक नजर आती है कि आपके साइड खत्म हो गई. I think कि तारीख ये बताएगा आपको. मैं आज नहीं गिनना चाहता हूँ कि लाड़काना के वज़ीर आज़म के साथ क्या हुआ है. तो ये मेरा ख्याल में सियासी केस. Anyway, आप खुद अंदाज़ा करें कि अगर वो पड़ा पुतरा है. जी भाई, ये बताएं कि इमरान खान के खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं कि आप इन फ्यूचर आप समझते हैं कि उनको भी डिस्क्वालीफाई? I don't know the details of कि क्या अगर केसेस है नहीं है, मगर बिल्कुल अगर मेरे खिलाफ भी केसेस है तो सबके साथ उन्होंने उनकी फतह हुई है, जमात इस्लामी मिठाइयां बांट रही है, उनकी फतह हुई है. आप क्या समझते हैं फतह किस पार्टी की? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज वालदा मोहतरमा का एक कॉल सुनाकर उनका कहना था कि शहीद बेनजीर भुट्टो ने यह कहा था कि वजीर आजम नवाज शरीफ आज तो मेरे खिलाफ साजिश करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब वजीर आजम नवाज शरीफ या नवाज शरीफ को रोना पड़ेगा और वो याद करेंगे मुझे और मेरे वालिद जुल्फिकार अली भुट्टो को. जब उनसे आर्टिकल 62-63 बारे सवाल पूछा गया तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आर्टिकल 62-63 पर उसूली मौक़िफ़ रहा है. इससे पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे. उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस फैसले को रद्द किया. उन्होंने बताया कि रिव्यू पिटिशन में जाएंगे. हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर बात करने के लिए सईद काजी साहब और गुलाम हुसैन, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार. बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का. फरमाइएगा, जैसा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह रहे हैं कि अब हम रिव्यू में जाएंगे, किस कदर सूदमंद साबित होगा उनका ये इक़दाम? सईद काजी साहब. हजूर, सूदमंद तो क्या होना है, मुझे समझ में नहीं आ रही ये क्या हो रहा है. कुछ अर्सा पहले कहते थे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हम मान लेंगे, फिर उन्होंने कहा जी सेरेमोनियल है उनके पास. अभी मैं दुबई का वो कॉन्स्टिट्यूशन देख रहा था, उसमें कोई सेरेमोनियल जो चेयरमैन का ओहदा नहीं है, उसमें 1 2 3 4 करके उनके फराइज लिखे हुए हैं. पैसे भी लेने पड़ते हैं, अगर पैसे ना लें तो वो आपको जो है अकामा आपका कैंसिल कर देते हैं. तो क्योंकि यूँ हमारी तरह का दुबई जो भी है हमारी तरह का कानून नहीं है वहाँ पे. एक तो ये बात. और दूसरी मुझे एक और बात बताएं, बल्कि मैं गुलाम हुसैन साहब से पूछता हूँ कि इनके इक़्तिदार को कंटिन्यू करने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दें? कौन कौन से चौधरी साहब इदारे बंद करने पड़ेंगे टू मेक श्योर दे स्टे इन पावर? चौधरी साहब तो वो तो कहते हैं जी हम मानते नहीं है जजमेंट को, ये हमें कबूल और जजमेंट इंप्लीमेंट हो चुकी. नवाज शरीफ साहब
وہ نااہل ہو گئے. الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی. یہ ہے رول آف لا ان دس کنٹری. وی آر پلیز ٹو بی ہیئرنگ دس. یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے, خوش آئندہ ہے. نہیں یہ حکومت ہے, یہ کوئی قبضہ ہوا ہے کسی پلاٹ پر, کوئی قبضہ گروپ ہے جس کو کیا مطلب ایک سپریم کورٹ کیس کوئی نہیں ہے سعید قاضی صاحب. اچھا چودھری صاحب, یہ جو مریم نواز نے اب سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ روک سکتے ہو تو روک لو, 2018 میں پھر وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ مطلب ہے کہ خواہشاں کوڑے ہوں تو کوئی پیدل پھرتا, اور مطلب کسی کی زبان پر تالا تو نہیں لگایا جاتا تھا, جتنی مرضی سلائی کر رہا ہوں. یعنی آپ کو کوئی چانس نہیں. باجوہ صاحب کیا باتیں کرتے ہیں, ان کو آپ یعنی جھوٹ اور یہ غلط بیانی اور یہ فضول آرگومنٹ جو 2 گھنٹے ان کے یعنی وہ مردہ گھوڑے جو تھے فضول آرگومنٹ دے رہے ہیں. بھائی آپ کب مر گئے تھے؟ سپریم کورٹ میں کئی مہینے کیس چلتا رہا. جے آئی ٹی آپ لوگوں کو سپریم کورٹ کو مینڈیٹ یہ بتائیں گے کیا ہم نے سپریم کورٹ کو یا کیبنٹ نے سپریم کورٹ کو, یا آپ تو خیر پتہ نہیں حالیہ وزیر ہیں یا سابق وزیر ہیں, انہوں نے بتانا ہے کہ سپریم کورٹ آپ کا مینڈیٹ کیا ہے. مینڈیٹ نہیں بتاتے, لیکن انہوں نے جو آج ایک موقف اپنایا, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو کرپشن پر نااہل نہیں کیا. یہی بھائی وہ ان کا کنفیشن ہے, ان کا کنفیشن ہے, انہوں نے مس ریپریزنٹ کیا ہے کہ جناب میں انہوں نے نہیں بتایا کہ میں مالک ہوں اس کا, اور اس کے بعد 100 اور چیزیں تھیں. کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہے آپ کے سامنے ہے, اور 1000 چیزیں. اور ابھی ایک اور بات سنیں مجھے, جن باتوں پہ انہوں نے ڈائریکٹ فیصلہ نہیں دیا وہ تو ریفرنسز چلے گئے ہیں, ابھی نہ جانے اس میں سے کیا نکلنا ہے. ابھی آپ کا والیوم 10 پڑا ہوا ہے جس کے بارے میں سینہ گزٹ میں بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ اس میں سے کیا کہا اور کہاں کی انویسٹمنٹ نکلنے والی. میں کہتا ہوں انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا, معاف کرنا, یہ ججوں کی توہین کر رہے ہیں, یہ فیصلہ قبول نہ کرنے کا اعلان کر کے آئین اور قانون کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں. پلے ان کے ہے کوئی نہیں, کسی جگہ آج 200 بندہ بھی جمع نہیں ہوا. ساری رات ایم این اے اور ایم پی ایس کو یہ کال دے دے کے کہتے ہیں بندے لے کے نکالیں. آپ آئے ہیں باجوہ صاحب, آج بارش تو کافی ہو رہی تھی لیکن ان کے کوئی بندے نظر آئے راستے میں؟ نہیں, بندے تو کوئی خاص نہیں تھے چودھری صاحب, لیکن یہ والا جو انہوں نے معاملہ کہا ہے کہ وہ ریسیویبلز جو ودڈرا نہیں کیے گئے ان کی بیس پر نااہل کیا گیا. بھائی ان کی موشگافیوں میں نہ جائیں آپ. وہ چیئرمین تھے, وہ پہلے مارکیٹنگ مینیجر تھے, 10,000 پہلے ریال لیے, پھر کہا نہیں یہ تھوڑے ہیں. نہیں مجھے آپ یہ بات بتائیں سعید قاضی صاحب, ایک چھوٹا سا معاملہ اور ذرا اس کو بھی ذرا کلیئر کر دیجئے. ہم نے یوزلی یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو بھی ڈی سیٹ کیا جاتا ہے, ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے, ای سی پی کے ٹریبیونلز میں ان کا کیس چلتا ہے, لوور کورٹس میں چلتا ہے, پھر اوپر ریویو میں سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے. یہاں پر معاملہ یوں ہے کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ہی اس کو مانیٹر کریں گے, اور پھر دوبارہ وہ ریویو کیسے ہوگا؟ بلکہ میں آپ سے ایک پوچھتا ہوں کہ اس ملک میں الیکشن کمیشن خود 3 کروڑ روپے کی تنخواہ لے لیتا ہے, اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے. مجھے بتائیں جو سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے اس کے سامنے جب نیب کے چیئرمین پیش ہوئے تو سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ لیکن آپ نے اداروں کو تو بیڑا غرق کر دیا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کا حق ہے کم از کم کہ ریویو میں تو کم از کم یار ان کا کیا حق ہے؟ مجھے بتائیں ایک جگہ بیٹھ کے ٹھیکے میں مال کھانا آپ کا حق ہے؟ مجھے بتائیں وہ دولت اور پیسہ رکھنا جو آپ اکاؤنٹ فار نہ کر سکیں آپ. اور ایک مجھے اور بات بتائیں, آدھی کیبنٹ جو ہے ادھر بھی ملازمت کریں, یہاں پہ اسٹریٹجک جو آپ کی ہیں منسٹریز اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ آپ کی وزارت دفاع فوج کو دیکھ رہے ہیں, ساتھ ملازمت ادھر کر رہے ہیں. سعید قاضی صاحب اور باجوہ صاحب مجھے یہ فرمائیں, یہاں ہم کام کرتے ہیں, اس کے بدلے میں ہمیں معاوضہ ملنا چاہیے, یہ ہمارا رائٹ ہے, لیکن یہاں سے جاتے جاتے 5 لاکھ کا ایک کیمرہ چوری کر کے نہیں ایک اور ہم کام کریں کہ ہم ادھر سے بھی نکال لیں اور ایک اور ادارے میں بھی کام کر رہے ہوں جو ایسی کا چینل ہو تو ہمیں ہم کو نکال. کیا باتیں کر رہے ہیں, واٹ اے جوک. نہیں سر, لیکن بات تو یہ تھی کہ یہاں پر ٹھیک ہے ایک الزام ان پر آیا سپریم کورٹ میں, بالکل ٹھیک ہے, سر آپ الزام نہیں ہے, ڈیفینڈ کرنے کا موقع ملا, ٹرائل ہوا پورا ٹرائل ہوا, لیکن کنوکشن کے بعد بھی سعید قاضی صاحب کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ رائٹ تو دیتا ہے کہ آپ اس کو چیلنج, تو آپ ریویو میں چلے جائیں, ریویو انہوں نے سننا ہے. لیکن میں ڈی سیٹ ہونے والے معاملے کی بات کر رہا ہوں, ڈی نوٹیفائی ہونے والے معاملے کی بات کر رہا ہوں. یہ پچھلے جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ای سی پی کے ٹریبیونلز نے ان کو ہیئرنگ کیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو ریویو میں گئے. یہاں پر اگر خود مانیٹر کر رہا ہوگا سپریم کورٹ, اور پھر وہ ریویو کہاں پر ہوگی؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, ابھی آپ کے پاس ایس سی پی کے چیئرمین کا جو کیس نکلا, کیا کریں ہم؟ مجھے کیا بتائیں, انہیں اباب لا کر دیں, انہیں کہیں ایک ترمیم لے کے آئیں, پتہ چلے کہ 2-3 ارب روپے کی کرپشن نہیں ہوتی, اس پہ جو ہے ایک ایوارڈ دیا جائے ہر سال, ایک انعام رکھ دیں, ہم کیا کریں؟ اچھا سر, 62-63 کی اگر بات کریں تو اس پر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف 62-63 جس دن پاس ہو رہی تھی, پیچھے ضیاء الحق کے نواز شریف صاحب کھڑے تھے,
جب ضیاء الحق صاحب یہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف استعمال کر رہے تھے ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے یہ مسکرا رہے چودھری صاحب قاضی صاحب ایک اور واقعہ بھی ہے, یہ تو ضیاء کے خلاف جو استعمال ہوئی ہے آئین میں تو ہے تھے. سر آپ کو یاد ہوگا کہ جب 18ویں ترمیم منظور ہو رہی تھی اس وقت رضا ربانی تھے جو پیپلز پارٹی کی طرف سے نمائندگی کرتے تھے. رضا ربانی صاحب کو سزا دیں, ہمارا کیا ان سے لینا دینا. اس کو نکال دیجئے, اس کو نکال دیجئے. not defending رضا ربانی صاحب. مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی اور اعجاز الحق لوگ نہیں مان رہے تھے اس کو. سب کو چھوڑیں, مجھے بتائیں جب یہ تمام ڈسٹارشن ضیاء صاحب لے کے آ رہے تھے ان کے پیچھے سارے کھڑے ہوتے تھے یہ نہیں. چلیں سر تب تو وہ ہو گیا نا, تب تو ہو گیا یار, کیسے ہو گیا؟ جب آپ لوگوں کا بیڑا غرق کر دیں تو ٹھیک ہو گیا, لیکن جب کوئی آپ پہ آئے تو آپ کے اس کو ریپیل کرنے کا ایک موقع تھا میاں نواز. تو یہ کرتے نا, 3 دفعہ جو پاور میں آئے ریپیل کیوں نہیں کیا؟ اچھا ٹائم why they took kept all those distortions in the constitution. بالکل ٹھیک بات ہے. چودھری صاحب ٹائم تھوڑا, ایک بات آخری طرح یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان کا کیس انہوں نے آف شور کمپنی ڈکلیئر نہیں کی, اس کو اس کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کر سکتے ہیں؟ خواجہ وہ ایک ایماندار لیڈر ہے, ان کو بھی کر پکڑ لیں, ان کے ہاتھ صاف ہے اور یہ کرپشن میں دھسے ہوئے ہیں. کوئی کمپیریزن ہے؟ بات کیا کرے یار, لیکن سر گونگلا دی اور گاجرا دی کیا مقابلے کرتے ہوئے؟ پریسیڈنٹ یہ کہتے ہیں دونوں سبزیاں ہیں, ان کا مطلب یہ ہے. لیکن سر پریسیڈنٹ تو بن گیا نا. سپریم کورٹ نے آج وزیر اعظم کو نااہل کیا ہے 62. میری پتہ کیا رہا ہے, اگر عمران خان نے کچھ غلط کیا ہے تو پکڑیں, یہ نہ کریں کہ چونکہ ہم نے بھی غلط کیا ہے, عمران خان نے بھی غلط کیا ہے, اس کو بھی چھوڑ دو, مجھے بھی چھوڑ دو. This is no argument. یہ جتنی کرپشن لے کے مجھے بتائیں, پاور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر جہانگیر ترین نے کیا پرچہ دیں اس پہ یار. اب آج آپ کو یاد آیا ہے جب سپریم کورٹ میں آپ کا کیس چلا گیا ہے, او میں بھی ہاں جی تو وہ بھی ہے, کیا آپ جا کے کورٹ میں کہہ سکتے ہیں آپ کے خلاف کیس ہو, او جی فلانے نے بھی تو چوری کی تھی ہے, منو چاہتے ہو؟ واٹ از دس آرگیومنٹ؟ وہ ایک سیپریٹ کیس ہے, اس کو ٹرائی کریں, اس کے پرچہ دیں, جو مرضی کریں, مگر اپنی باتوں کو جواب دینا آپ. نہیں سر بالکل ٹرائی وہ بالکل سیپریٹلی ہوگا, لیکن وہ جو سعد رفیق کہہ رہے تھے کہ بغلے نہ بجائیں, آپ کی بھی باری آنے والی ہے. تو آنے دیں یار, اس میں کیا پرابلم ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بتائیں آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے. کل تک آپ کہتے تھے جی جو فیصلہ ہوگا ہم مانیں گے, آج کہتے ہیں قبول ہی نہیں ہے. آپ کس کو قبول کریں گے یار؟ 2 گھنٹے بکواس کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں نا کیا کریں ہم لوگ پاکستان کے جو شہری ہیں, اگر اس ملک کے ریاست کے حکمران اور حکمران طبقہ سپریم کورٹ کو نہیں مانتا تو پھر لوگ اٹھ کے تھانے پہ حملہ کر دیں. مطلب واٹ از دس؟ نہیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے سر, لیکن بات صرف وہی تھی کہ اب اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. سعید قاضی صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ایک بڑا فیصلہ آیا ہے, وزیر اعظم کو نااہل کر دیا گیا ہے, الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی ایشو کر دیا گیا ہے, انہیں ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے پی ایم ایل این کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو نہیں مانتے, اس کے خلاف ریویو پٹیشن میں جائیں گے. فی الحال اسٹوڈیو سے اتنا ہی. 24 نیوز. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ وچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں,